نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے سلسلہ نمبر 2 سیزن نمبر 2 میں پارٹ نمبر 2 ہے کربلا سے واپسی نورانی قافلہ۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کے دن یزید کو کہا اپنا وعدہ پورا کرو اور مجھے خطبہ دینے کی اجازت دے تاکہ میں خدا اور رسول کی رضا کے مطابق خطبہ پڑھوں۔ اب یہ خطبہ کوئی عام مولوی پڑھے، قاری پڑھے، خطیب پڑھے، مناظر پڑھے، امام کعبہ پڑھے یا امام مدینہ پڑھے، اور جہاں پر امام زین العابدین پڑھے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کا مقام کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ یزید نے کہا کہ منبر پر جانے کی اجازت نہیں، ویسے ہی کھڑے ہو کر جو بات کرنی ہے کر دیں، یعنی آپ کو منبر شریف پر بیٹھنے کی اجازت نہ دی گئی۔ اہل دمشق و شام کے سرداروں نے زور دیا کہ امام زین العابدین کو خطبہ دینے دو۔ یزید نے اکابرین کی بات مانتے ہوئے کہا اجازت ہے۔ اب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر جلوہ گر ہوئے، حمد خدا اور نعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجا لائے۔ حمد و صلوات کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا انا ابن رسول المختار و انا ابن المصطفیٰ سید الاخیار، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوں اور تمام پیغمبروں سے افضل پیغمبر کا بیٹا ہوں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کے سفر کے مسافر اور کعبہ قوسین او ادنا کی رفعتوں پر فائز ہونے والے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا ہوں۔ میں شاہ سوار حل عطا وسیع رسول مظہر العجائب الغرائب حیدر کرار امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کا بیٹا ہوں۔ میں سید السادات سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا ہوں۔ میں نور دیدہ مصطفیٰ سرور سینہ مرتضیٰ شاہ سوار میدان کرب و بلا کا بیٹا ہوں۔ شہید مظلوم امام معصوم سیدنا حسین علیہ السلام کا جگر گوشہ ہوں۔ پھر آپ نے کربلا کا آنکھوں دیکھا حال سنانا شروع کر دیا تو لوگوں کی آنکھیں بے اختیار اشکبار ہو گئیں۔ یزید نے جب حالات بدلتے دیکھے تو بہت پریشان ہوا اور مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا۔ اس طرح حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو منقطع ہو گئی۔ آپ جب اپنے فضائل بیان کر رہے تھے تو یزید نے دیکھا کہ کوفے کی مسجد میں کہرام مچ جائے گا اور تصویر کا رخ بدل جائے گا، تو اس نے مؤذن کو اذان کا حکم دیا۔ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اے مؤذن ذرا رک جا۔ مؤذن رکا تو آپ نے یزید سے مخاطب ہو کر فرمایا
اے یزید جب تجھے معلوم ہے کہ اذانوں میں میرے جد امجد کا نام ہے تو نے عطرت رسول کو کیوں شہید کیا؟ اہل بیت عزام کی پاکیزہ اور پاپردہ بیویوں کو شہر شہر گلی گلی قیدیوں کی طرح کیوں پھرایا؟ مجھے یتیم کیوں کیا اور نانا جان کے دین میں رکھنا کیوں ڈالا؟ پھر تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو کیسا مسلمان ہے؟ آپ کی گفتگو سن کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ جب یزید نے معاملہ ہاتھ سے نکلتے دیکھا تو مؤذن کو اقامت کہنے کا حکم دیا، اور ادائیگی نماز کے بعد یزید باہر نکل آیا، کالی پٹی بازو پر باندھی اور سینہ کوبی کی، اہل بیت سے لوگوں کے سامنے محبت کا دم بھرنے لگا اور ابن زیاد کو ڈانٹنے لگا اور اہل بیت کو جلد از جلد مدینہ طیبہ بھیجنے کا سوچنے لگا تاکہ حکومت خراب نہ ہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ افسوس کیسے کیسے حسین خاک میں ملے، کس کس کا ہے ہائے خون بہا وا مصیبتہ، حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ تو پھر کیا ہوا؟ یزید پلید ہر طرح سے اپنے دل کے ارمان نکال چکا اور اہل دمشق کی رغبت اہل بیت کی طرف دیکھی، تو منافقانہ چال چلتے ہوئے یزید نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا خدا ابن زیاد پر لعنت کرے، واللہ اگر میں وہاں موجود ہوتا تو حسین جو کچھ کہتے مان لیتا، یہ اس نے مکر کیا، اگرچہ اس میں میرا نقصان ہی کیوں نہ ہوتا، مگر اللہ کو یہی منظور تھا۔ اب آپ مدینہ چلے جائیں اور مجھے وہاں سے خط لکھیے گا، اور جس چیز کی ضرورت ہو مجھے خبر بھیج دیجیے گا، اور پھر صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ سختی نہ کرنے اس کی وجہ سے گورنری سے معزول کر دیے گئے تھے، انہیں اہل بیت کا ہمدرد سمجھ کر بلایا اور کہا حسین کے اہل و عیال کو احترام کے ساتھ مدینے پہنچانے کا انتظام کرو۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 30 آدمیوں کا دستہ روانہ کیا۔ حضرت نعمان بن بشیر نے اس خدمت کو باعث شرف سمجھتے ہوئے قبول کیا اور ادب و احترام کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچانے کی سعادت حاصل کی۔ جب یہ قافلہ دمشق سے مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوا تو اہل بیت نے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہماری آرزو ہے کہ ہمیں براستہ کربلا لے چلیں تاکہ ہم دیکھیں کہ شہداء کی لاشیں اسی طرح بے گور و کفن پڑی ہیں یا کسی نے انہیں دفن کر دیا ہے۔ نعمان نے یہ بات مان لی، چنانچہ یہ قافلہ 20 صفر مظفر کو کربلا پہنچا۔ اس دن تک حضرت امام پاک کو 40 روز ہو چکے تھے جب اہل بیت کی پاکیزہ بیبیوں نے پھر وہی جگہ دیکھی جہاں چمن زہرا کو اجاڑا گیا تھا، گلشن رسالت کے پھولوں کو تیروں سے چھلنی کیا گیا تھا، جہاں پانی کے بجائے علی اصغر پر تیر چلایا گیا تھا، جہاں راکب دوش مصطفیٰ کو خاک و خون میں تڑپایا گیا تھا۔ جب کربلا کا منظر آنکھوں کے سامنے آیا تو قیامت برپا ہو گئی۔ ایک رات ذکر و تلاوت میں وہیں گزاری اور پھر قافلہ دوسرے روز مدینہ طیبہ کو روانہ ہوا، اور جب یہ قافلہ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا جناب ام کلثوم کی نظر مدینے کے در و دیوار پر پڑی
اور یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوا تو تمام اہل مدینہ اور محمد بن حنفیہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما گھروں سے نکل آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ام لقمان بنت عقیل بن ابی طالب اپنے خاندان کی عورتوں کے ہمراہ یہ اشعار پڑھتی جا رہی تھیں۔ لوگوں کیا جواب دو گے جب نبی کریم علیہ السلام تم سے پوچھیں گے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری امت ہو کر میری اطرت اور میری اہل بیت کے ساتھ میرے بعد کیا سلوک کیا؟ ان میں سے کچھ قیدی بنائے اور کچھ خاک و خون میں تڑپائے۔ یہ قافلہ سیدھا روضہ مقدس پر حاضر ہوا اور اہل مدینہ یوں سمجھتے تھے کہ گویا قیامت قائم ہو چکی ہے۔ روایات میں ہے مدینے میں 5 مرتبہ لوگوں نے قیامت قائم ہونے کا گمان کیا۔ ایک جس دن حضور علیہ السلام غزوہ احد میں تھے اور شیطان نے خبر پھیلا دی تھی کہ الا ان محمدن قد قتل، کہ بے شک محمد علیہ السلام قتل ہو گئے ہیں۔ دوسرا جس دن حضور علیہ السلام دنیا فانی سے دار جاودانی کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی وصال شریف فرمایا، جس وقت امام حسین علیہ السلام نے کوفے جانے کے لیے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کو روانہ ہوئے۔ چوتھا جب اہل مدینہ نے امام پاک کی شہادت کی خبر سنی، اور 5واں جس وقت لوٹا ہوا قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا۔ بہرحال حضور سید الانبیاء علیہ السلام کے روضہ مبارک پر حاضری دی۔ ناظرین ذرا تصور کیجئے کہ جب یہ قافلہ واپس آیا ہوگا تو اس وقت کیا عالم ہوگا، کیا فضا ہوگی۔ مدینے میں رہنے والے کبوتر بھی روتے ہوں گے، مدینے کے در و دیوار روتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام زین العابدین جو کہ پیکرے صبر و رضا تھے، جو ہی ان کی نظر قبر انور پر پڑی اور عرض کی نانا جان اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیے، تو آنکھوں سے آنسو چھلک آئے اور آنکھوں دیکھا حال سنانا شروع کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے آپ کی اولاد کو بھوکا پیاسا شہید کیا، ہمارے خیموں کو جلایا گیا، ہمارا مال اسباب سب لوٹ لیا، پھر قیدی بنا کر در بدر پھرایا، میرے ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالیں اور سروں کو نیزوں پر چڑھا کر گلی کوچوں میں پھرایا، ہم بے یار و مددگار سب کچھ لٹا کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ تمام قصہ سنایا۔ اس کے بعد یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں آئے۔ سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کہاں دفن کیا گیا ہے، اس میں بہت اختلاف ہے، مگر زیادہ مشہور یہی ہے کہ سر مبارک حضرت فاطمہ الزہرا اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پہلو میں دفن کیا گیا ہے، یعنی جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ روزے پاک نبی دے اتے آیا عابد پیارا، اس ویلے دے غم دکھ کولوں پتھر روندے بابا۔ زین العابدین السلام علیکم کہیا آکے، دیکھو حال اساڈا نانا قبروں سرنو چاکے۔ حضرت امام حسین کی ذات مبارکہ یزید کی آزادیوں کے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ آپ کی شہادت کے بعد وہ بالکل بے لگام ہو گیا تھا، تو پھر ہر قسم کی برائیوں کا بازار گرم ہوا۔ زنات، لواطت، حرام کاری، بہن بھائی کا نکاح، سود، شراب خوری اعلانیہ رائج ہو گئے، نمازوں کی پابندی ختم ہو گئی۔ پھر 63 ہجری میں
مسلم بالعقبہ کو 20,000 لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس بدبخت نے مدینہ طیبہ پہنچ کر طرح طرح کے مظالم کا بازار گرم کیا، لوگوں کے گھروں کو لوٹ لیا، 700 صحابہ اکرام کو شہید کیا، عورتوں کی بے حرمتی کی، یہاں تک کہ روضہ رسول کی سخت بے حرمتی کی گئی اور مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے۔ لوگ 3 دن تک وہاں نماز ادا نہ کر سکے۔ 10,000 صحابہ و تابعین کو تہ تیغ کیا گیا۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاگل بن کر مسجد نبوی میں رہے۔ آپ سے روایت ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو گنبد خضرا سے اذان کی آواز آتی تھی۔ مدینہ طیبہ میں قتل و غارت کرنے کے بعد مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ وہاں جا کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر لوگوں کو شہید کیا۔ اتفاقاً مسلم بن عقبہ راستے میں مر گیا تو حسین بن نبیر کو سالار لشکر بنایا۔ اس نے منجنیق کے ذریعے خانہ کعبہ پر پتھر برسائے جن سے حرم شریف بھر گیا، چھت ٹوٹ گئی، خانہ کعبہ کا غلاف جلا دیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی والے دمبے کے سینگ بطور تبرک کعبہ میں تھے، وہ بھی جل گئے۔ تقریباً 2 ماہ تک اہل مکہ محاصرے میں رہے۔ ادھر شہر حمص میں 15 ربیع الاول 64 ہجری میں یزید ہلاک ہو گیا۔ اہل مکہ شامیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح وہ بھاگ گئے اور اہل مکہ کو ان کے شر سے امان ملی۔ بدبخت نے 3.5 سال تک حکومت کی، 39 سال کی عمر میں ہلاک ہو گیا۔ یزید کی ہلاکت کے بعد اس کے بیٹے معاویہ کو جانشین مقرر کیا گیا۔ معاویہ نہایت نیک سیرت اور صالح آدمی تھا، باپ کے برے کاموں سے نفرت کرتا تھا۔ حالت بیماری میں اسے تخت پر بٹھایا اور اسی بیماری میں 40 دن بعد یا 2 ماہ بعد انتقال کر گیا۔ دوستان محترم، یہ تھا کربلا کا خونی منظر، یہ تھا میرے آقا کی آل کے لٹنے کا منظر، یہ تھا شہدائے کربلا، اسیران کربلا کا منظر جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بڑی مشکل سے پیش کیا ہے، کیونکہ آپ سے وعدہ تھا کہ انشاءاللہ واپسی کربلا میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور جس نے اہل بیت اطہار کا قتل کیا ان کا جو انجام ہوا اگلے سلسلے میں انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ ان کی عبرتناک سزا، ان کو عبرتناک موت آئی، وہ انشاءاللہ میں اگلے سلسلے میں پیش کروں گا۔ میرے لیے دعا کرتے رہیے گا، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں حب اہل بیت جو ہے اس کو پختہ فرمائے، حب اہل بیت کو مودت کی شکل میں اللہ تبدیل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔